کیا اسرائیل پاکستان پر اٹیک کرنا چاہتا ہے؟ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ دنیا کی سیاست میں بعض اوقات ایسے موڑ آ جاتے ہیں جہاں ایک واقعہ کئی نئے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ قطر کے خلاف اسرائیل کا حملہ بھی ایسا ہی واقعہ تھا جس نے نہ صرف مشرق وسطی کو ہلا کے رکھ دیا بلکہ عالمی سیاست کے کئی نئی پہلو جو ہیں ان کو بھی کھول کے رکھ دیا۔ سوال یہ ہے، آخر قطر پر حملے کے فوراً بعد پاکستان کو اس ڈیبیٹ میں کیوں گھسیٹا گیا؟ کیا واقعی اسرائیل کو پاکستان سے کوئی خوف ہے یا محض ایک سٹریٹجی ہے تاکہ اصل معاملے سے دنیا کی توجہ ہٹائی جا سکے؟ قطر نے ہنگامی اجلاس طلب کیا تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ کس طرح اسرائیل نے اس کی خود مختاری کو چیلنج کیا، لیکن اجلاس کے دوران موضوع اچانک بدل گیا جب اسرائیلی نمائندے نے پاکستان کا حوالہ دینا شروع کر دیا۔ خاص طور پر ایبٹ آباد آپریشن کا ذکر کیا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اگر امریکہ کو پاکستان کے اندر کارروائی کا حق ہے تو اسرائیل کو بھی دوسرے ممالک کے اندر گھسنے کا اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ یہ بات بظاہر قطر کے معاملے سے ہٹ کر پاکستان پر ایک غیر ضروری اٹیک تھا اور پاکستانی نمائندے نے اس موقف کو فوراً چیلنج کیا اور واضح کیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی جنگ لڑ چکا ہے اور بے شمار قربانیاں بھی دے چکا ہے، اور ایسے ملک کو بار بار دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا نہ صرف ناانصافی ہے بلکہ اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش بھی ہے۔ پاکستانی موقف بالکل دو ٹوک تھا کہ اسرائیل جان بوجھ کر پاکستان کا نام لے کر اپنی جارحیت کو جواز دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اسرائیل کی سٹریٹجی کچھ زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ اسرائیل جانتا ہے کہ پاکستان محض ایک اسلامی ملک نہیں ہے بلکہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹامک پاور بھی ہے۔ پاکستان اگر کسی مسلم ملک کے حق میں کھڑا ہو جائے تو اس کی آواز محض ایک رسمی قرارداد نہیں ہوگی بلکہ ایک مضبوط اور مؤثر پالیسی بھی ہوگی۔ اسی خوف نے اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ قطر کے معاملے کو پاکستان سے جوڑے تاکہ عالمی رائے عامہ پاکستان کے خلاف بھی مشکوک ہو سکے۔ کیا اسرائیل پاکستان سے خوف زدہ ہے اور پاکستان پر اٹیک کرنا چاہتا ہے؟ یہاں ایک اور پہلو بھی اہم ہے کہ اسرائیل کو معلوم ہے کہ اگر پاکستان نے عرب دنیا کے سوئے ہوئے لیڈرز کو متحد کر دیا تو گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پہلے ہی امریکہ، چائنا، رشیا اور ایران کے ساتھ تعلقات کو ایک نئی سطح پر لے کر جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطی کے کئی ممالک پاکستان کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ تمام عوامل اسرائیل کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔ اور اسرائیلی نمائندے کی کوشش تھی کہ عالمی سطح پر یہ میسج دیا جائے کہ اسرائیل بھی وہی اتھارٹی رکھتا ہے جو امریکہ نے کبھی یوٹیلائز کیا تھا جس اتھارٹی کو، لیکن حقیقت یہ ہے پاکستان کو نشانہ بنا کر اسرائیل اپنے اصل جرم یعنی قطر کی خود مختاری پر اٹیک کو چھپانا چاہتا تھا۔ اب سوال یہ ہے، پاکستان کو اس کنڈیشن سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا پاکستان محض سفارتکاری پر اکتفا کرے یا پھر زیادہ کھل کر اسرائیل کو یہ میسج دے کہ پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرے؟ پاکستان کی طاقت صرف فوجی نہیں بلکہ سیاسی اور سفارتی میدان بھی ہے۔ اگر پاکستان اپنی پالیسیز کو واضح اور مضبوط رکھے تو اسرائیل کے تمام پروپیگنڈے خود بخود بے اثر ہو جائیں گے۔ ناظرین، اصل امتحان یہی ہے کہ پاکستان اپنی پالیسی کو کس حد تک جرات مندی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے، کیونکہ اسرائیل کے اشارے کچھ اور نہیں بلکہ اس بات کا اعتراف ہے کہ پاکستان واقعی ایک ایسا ملک ہے جسے نظر انداز کرنا بالکل بھی ناممکن ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں،
اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.